بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور کوئی بھی ایسا کام جو بے حیائی کا کام ہے، برائی گناہ کا کام ہے، اس کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو، وہ برائی یا پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کوئی بھی ایسی جان جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل مت کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہی اللہ تمہیں وصیت فرماتے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کا انعام نہیں، بلکہ عبادت اس بات کا بھی نام ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے انسان ان کاموں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ بلکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ایک صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے صحابی، جن جن کاموں کو میرے اللہ نے حرام کیا ہے ان کاموں کو تم چھوڑ دو، دنیا کے اندر سب سے بڑے تم اللہ کے عبادت گزار ہوگے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ گناہ معمولی نہیں، بلکہ ان گناہوں کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 7 ایسے گناہ ہیں الموبقات جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ اجتنبوا، چھوڑ دو ان گناہوں کو، بچ جاؤ ان گناہوں سے، الموبقات جو انسان کو ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ گنوائے، فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ گنوائے، فرمایا لوگوں یہ گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان میں پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حدیث میں یہ جو مذکور 7 گناہ ہیں ان کی ہی کچھ شرح مقصود ہے، اس دعا کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ رب کائنات ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ ان گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، شرک کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں سے کسی میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرے کو ساجی، حصے دار، پارٹنر، شریک ماننا، وہ صفت، وہ خوبی، وہ وصف جو میرے اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی غیر میں ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ آپ اس انداز میں سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے کہ کائنات کے اندر جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنی مرضی سے وہ تصرف کرے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرا اللہ جب بھی کوئی ارادہ فرماتے ہیں اس کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کے فیصلے کا منتظر نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ میرا اللہ جب بھی کوئی ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا کہ وہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کائنات کے اندر آپ کسی بھی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے وہ تبدیلی پیدا کر سکتا ہے اپنی مرضی اور منشا سے، تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ شرک ہے۔ دوسری اس کی صورت کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کا علم ذاتی ہے، اس کو اس علم کے حصول کے لیے نہ وحی کی ضرورت، نہ کسی اشارے الہام کی ضرورت، نہ حواس خمسہ سے حاصل کیا گیا علم۔ مجھے ایک بات کا پتہ نہیں، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں نے آنکھ کے ذریعے علم حاصل کیا، میں نے کوئی بات سن لی، کان کے ذریعے علم حاصل کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذاتی علم کا کسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اور ذاتی ہے، اس کو یہ علم کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا اپنا علم اس قدر ہے کہ وہ ہر کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، زمین کی تہوں میں جو ہے اسے بھی جانتا ہے، سمندروں کے پانیوں میں جو ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں جو اڑنے والے پکار ان کی وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں ماننا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ پتھر ہو، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ زندہ ہو، وہ مردہ ہو، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور تیسری صورت کہ کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میں بیمار ہو سکتا ہوں، اگر یہ راضی ہو گیا تو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بیمار بھی مجھے کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، یہ شفا بھی مجھے دے سکتا ہے، میرے رزق کو یہ بڑھا سکتا ہے، میرے رزق میں تنگی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھنا کہ وہ میرے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، میری بیماری کو بڑھا سکتا ہے، یا میری بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتا ہے، اس طرح کا عقیدہ کسی بھی ہستی کے بارے میں رکھنا اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ، میرے پیارے بھائیوں، یہ شرک ہے۔ اور یہی شرک مشرکین مکہ میں موجود تھا۔ کیا نظریہ تھا؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اصل الہ تو ایک ہی ہے، اللہ،
لیکن اس نے اپنے کچھ ایسے ماتحت لوگ بنائے ہوئے ہیں جو اس کے انتہائی محبوب ہیں، اس کے متقرب ہیں، ان کو اس نے کچھ اختیارات سونپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کا تقرب حاصل کر لیں، ان کو راضی کر لیں، تو یہ پھر رب کو راضی ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی اس لیے پوجا نہیں کرتے کہ یہ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم بتوں کو اس لیے سجدہ نہیں کرتے کہ یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، بلکہ ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمیں اس اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جسے میرے اللہ نے صراحتاً قرآن مجید کی ایک آیت میں 30 آیات میں میرے رب نے اسے کھلم کھلا شرک قرار دیا اور دو ٹوک اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ میرا اللہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا میرا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اور رب کائنات نے شرک کا بدترین انجام ذکر فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ لوگوں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ فرمایا لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا لوگوں جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن اور محال ہے، اسی طرح جنہوں نے رب کے ساتھ شرک کیا ان کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور رب کائنات نے مشرکوں کو اور ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ لوگوں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب۔ میرے اللہ نے فرمایا لوگوں جن کو تم پکارتے ہو، کچھ تو ایسے ہیں قیامت تک تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سنتے، اور کچھ ایسے ہیں جو سن تو سکتے ہیں لیکن ان کے اندر جواب دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے۔ فرمایا کائنات کے اندر ایک حقیر سی چیز جس کی حقارت میں مثال پیش کی جاتی ہے، اتنی گھٹیا چیز، فرمایا مکھی، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات۔ فرمایا اگر جو تم اپنے بتوں کے نام پہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، جو کھانے پیش کرتے ہو، اس میں سے یہ ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوا من، اس سے وہ چھڑوانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ان کی بے بسی کا عالم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، امت مسلمہ ان کے غلبے کے لیے میرے رب نے جو قرآن میں نکتہ پیش کیا تھا، لوگوں تم غالب کب آؤ گے، تمہارا کفار کے اوپر غلبہ کب ہوگا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں تمہیں کوئی غم کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، غلبہ تمہیں ہی ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم موحد بن جاؤ، مومن بن جاؤ، مشرک نہ ہو، شرک جیسی غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب موحد ہو، توحید والے ہو، پھر رب کائنات نے غلبہ تمہارے لیے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ لوگوں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر پھر شرک کو شامل نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد پھر وہ مشرک نہیں بنے، اولئک لہم الامن، امن غلبہ اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ بھی یہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، دنیا کفر کے ساتھ مسلمانوں کی اول دن سے جو جنگ ہے اس کی بنیاد یہی توحید کا نقطہ ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب لے کے صحابہ کو پہنچے، مد مقابل اپنے ہی ہیں، ادھر سیدنا حمزہ، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم وارضاہ، یہ تین نکلے اور ان کے مد مقابل اپنے ہی تھے، بیگانے نہیں، بالکل انتہائی قریبی عزیز رشتہ دار عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اللہ نے قرآن میں کہا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ بالکل قریبی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن جھگڑا صرف رب کی توحید کا تھا۔ یہ ایک اللہ کو ماننے والے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والے، اسی کو اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، اسی کو غوث اعظم اور اسی کو دستگیر ماننے والے، اور ان کے مقابلے میں وہ تھے جنہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ بنائے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ سارے کام ایک اللہ کر لیتا ہے اور اس کو دوسرے معبودوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ سارے کام ایک اللہ کیسے کر لیتا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، یہی جھگڑا تھا جس سے آغاز ہوا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی تربیت کی، لوگوں توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید پہ کبھی لچک نہیں لی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے خوشی کا موقع تھا، عید کے دن اللہ کے نبی کے سامنے چھوٹی سی بچیوں نے جب ایک شرکیہ بول زبان سے نکالا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسا نبی ہے جسے کل کی خبروں کا بھی پتہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا آج تو خوشی ہے، عید کا دن ہے، جو مرضی کہیں، اور کہنے والی بھی بچیاں۔ فرمایا اما ھذا لا تقولی ما يعلم ما في غد الا اللہ، خبردار یہ کلمہ دوبارہ مت کہنا، کل کی خبر صرف اور صرف میرے اللہ کو ہے، کل کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سورہ صافات کی تفسیر میں ایک بات کہتے ہیں اذا فسدت العقیدہ، جب کسی امت کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، ان کے عقائد میں کمزوری آتی ہے، فرماتے ہیں زال تعلقهم بربهم، پھر ان کا رب سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حینئذ صاروا اضعف الامم، جب رب سے ان کا رشتہ کمزور پڑتا ہے، توحید اور عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، پھر دنیا کی سب سے کمزور ترین قوم یہ مسلمان ہوتے ہیں جب ان کا اللہ پہ یقین اٹھ جاتا ہے۔ جب توحید اور عقیدے میں بگاڑ آتا ہے پھر سب سے کمزور یہی سمجھے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میدان جنگ میں 702 ہجری میں تاتاریوں کے خلاف جنگ کے دوران اس وقت کا مسلمانوں کا حکمران سلطان محمد بن قلاوون، اس نے جب یہ تاتاریوں کی فوجوں کے ٹھاٹھے مارتے لشکر کو دیکھا تو مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے اس نے نعرہ لگایا، یا خالد ابن الولید، اے خالد بن ولید۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لشکر میں شامل تھے، فوراً اس کو روکا اور کہا اما ھذا لا تقول، خبردار خالد بن ولید کو مدد کے لیے یا اس کو اس نعرے میں مت پکارو، قل یا اللہ، قل یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استغیث باللہ ربک، مدد مانگ صرف ایک اللہ سے، اس لیے کہ مدد کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج امت مسلمہ جن کے نبی نے آخری لمحات میں یہ سبق دیا تھا، لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ اے اللہ میری قبر کو بھی کبھی سجدہ گاہ مت بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا، لوگوں قبروں پہ سجدے مت کرنا۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے ان کو ایک مشن دیا تھا۔ ابو الحیاج ازدی کہتے ہیں مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الا ابعثک الا ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سویت. اے ابو الحیاج، میں تمہیں وہ کام مت نہ سونپوں جو اللہ کے نبی نے مجھے سونپا تھا کہ علی جاؤ، کوئی بت مت چھوڑنا، کوئی مورتی مت چھوڑنا، اور کوئی بھی ایسی اونچی اور پکی قبر جو اونچی قبر ہو اسے زمین کے برابر کر دینا. اور آج امت مسلمہ جب اس اللہ کو چھوڑ کر ان قبروں کے سجدے کرنے والی بن گئی، میرے پیارے بھائیوں، پھر قوت کہاں سے آئے گی؟ پھر طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھر غیرت ایمانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ. پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اس لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ توحید پہ زندہ رکھے، توحید پہ اللہ گامزن رہنے کی توفیق بخشے، اور اللہ اس توحید پر ہی خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. دوسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر، لوگوں جادو ایسا گناہ ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا. پیارے بھائیو، جادو کیا ہوتا ہے؟ جادوگر شیطان سے ایک تعلق جوڑتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے تقرب پانے کے لیے اس کے ساتھ جو اس کا معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے میں شرک بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے، اور وہ تمام اعمال جو سراسر اسلام کے منافی ہے. جادوگر پہلے وہ سارے کام اس شیطان کے اشاروں پہ کرتا ہے، پھر شیطان اس کے مطالبات کو مانتا ہے. کس انداز میں یہ جادوگر اس غلاظت تک گرتے ہیں اور پستی کو اختیار کرتے ہیں. قرآن کی توہین ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے کے جانا، اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا، قرآن مجید کو غلاظت سے لکھنا اور پلید اور غلیظ خون سے قرآنی آیات کو لکھنا، قرآنی آیات کو الٹا پڑھنا اور الٹا ورد کرنا اور الٹا لکھنا، اور اس کے علاوہ اس شیطان کا نام لے کر اس کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، اس کے سامنے چڑھاوے اور اس کے سامنے سجدے کرنا. یہی بس نہیں، نمازیں بغیر وضو کے اور ہمیشہ غلیظ رہنا، حالت جنابت میں رہنا، کبھی پاکیزگی اور طہارت کی طرف نہ جانا. آج امت مسلمہ کہتے ہیں جی سال ہو گیا، 6 سال ہو گئے جس کو نہانے کی توفیق نہ ہوئی ہو، کہتے ہیں اس سے بڑی پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جادوگر ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا وما، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کے اس نظریے کا رد کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے دنیا میں حکومت کی تھی جادو کی وجہ سے. رب کائنات نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جناب سلیمان تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور یہ جادو تو کفر ہے. اور جادوگر وما یعلمون، اور یہ جو سیکھنے سکھانے والے یہ سراسر کفر اور شرک ہے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگری کے حوالے سے اعلان کیا تھا، فیصلہ سنایا لیس منا من تطہر او تطہر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له. فرمایا لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے طریقے کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جو کاہن کے پاس جاتا ہے تو کہانت خود کرتا ہے یا کہانت کرواتا ہے، جادو خود کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ضابطہ کیا تھا، آج ہمارے ہاں بڑے فخر سے لکھا جاتا ہے کالے علم کے ماہر، جادو کی کاٹ کرنے والے اور فلاں پتہ نہیں کیا کچھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا تھا، اپنے تمام گورنروں کو آرڈر دیا تھا اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، تمہارے علاقے میں جو جادوگر ملے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی گردن اڑا دو. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے کوفہ کے اندر ایک جادوگر کو دیکھا، لوگوں کے مجمع کے اندر وہ اپنے کرتب دکھا رہا ہے جادوگری کے۔ سیدنا جندب بن جنادہ نے تلوار پکڑی اور اس کی گردن اڑا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ ریاست مدینہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اس جادوگری کے حوالے سے؟ من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی دس شناس کے پاس گیا اور اس کو جا کے اس نے اس کی باتوں کو سنا، پھر جو اس نے کہا اس نے اس پر یقین کر لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو دین محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے اس شخص نے اس کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور جا کے اس سے کچھ بھی پوچھا، فسألہ عن شیء، نکرہ ہے، ایک لفظ پوچھا، ایک حرف یا ایک بات پوچھی، فرمایا صرف پوچھا ہی، تصدیق نہیں کی، اگر تو تصدیق کر دی تو پھر تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف پوچھا۔ فرمایا اس کے بعد 40 دن تک یہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اللہ اس کی نمازیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ میرے پیارے بھائیوں، جادو ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور یہ جادوگری یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف جو سازشیں کی ان میں یہ جادو کی سازش بھی تھی۔ اللہ رب العزت اس جرم سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ تیسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہلاک کر دینے والا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان کلمہ گو، مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر مسلمان کی جان لینے سے بھی باز نہیں آتے، پیسے کی خاطر، حالانکہ یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لوگوں خبردار قتل مت کرنا، کیوں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا جو ایک مومن کو جان بوجھ کر نہ حق قتل کر دیتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر برسے گا، ولعنہ، اللہ کی طرف سے لعنتیں اس کی مقدر بنے گی، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے خطبہ میں، سب سے بڑے مجمع کو جو آپ نے خطاب کیا میدان عرفات میں، آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگوں تمہارے خون آپس میں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح مکہ شہر حرمت والا، جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، اور فرمایا یہ جگہ احترام اور عزت والی، فرمایا اس طرح مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے لیے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مؤمن لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، لوگوں ایک مسلمان اور ایک مومن کے خون کی اللہ کے ہاں ویلیو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ قدر ہے، فرمایا اگر تمام آسمان اور زمین والے ایک مومن کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں اللہ رب العزت سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ایک شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا، صرف لڑائی کی ارادے سے گیا،
فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں فرمایا قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل کرنے والا تو جہنمی ہے، یہ قتل ہونے والا کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه، یہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، کامیاب نہیں ہوا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں کی اللہ عزتیں خون اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کی عزتیں اور اللہ ان کی جانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا لوگوں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، اس کا مال اور جان محفوظ نہیں، اس کو اپنے مسلمان ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، چوتھا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ لوگوں یہ ایسا گناہ ہے، سود ایسا گناہ ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا۔ قرآن مجید میں ایسی وعید اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں ذکر نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، جتنا سود باقی ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو۔ ہاں اگر مومن نہیں تو پھر کھاتے رہو سود۔ اس کا مطلب جو مومن ہے وہ سود خور نہیں ہو سکتا، جو سود خور ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہ چھوڑا، سود کھانا کھلانا نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری اعلان جنگ ہے۔ پیارے بھائیوں، من حیث القوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری کی پوری قوم کو سود پر لگایا جا رہا ہے، اور اب تو آفریں دی جاتی ہیں، جو نہیں بھی لینا چاہتا مفت کا مال ہے، لے لو دیکھی جائے گی، تھوڑے سود پہ لے لو، معمولی سا جو آپ سے وصول کیا جائے گا، کبھی وہ جرمانے کے نام پہ، کبھی وہ ATM کارڈ کی قیمت کے نام پہ۔ پیارے بھائیو یاد رکھیں، سود اس کی جتنی بھی جدید شکلیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ سود ہی ہے، اس کے نام بدلنے سے وہ سود بدل نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگو لعن اللہ آکل الربا، اللہ کے ہاں سود کھانے والا بھی لعنتی ہے، وَمُوكِلَهُ، کھلانے والا بھی لعنتی ہے، وَكَاتِبَهُ، اس کو لکھنے والا وہ بھی برابر ہے، اس پر گواہ بننے والا، وَهُمْ سَوَاءٌ، صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا لوگوں گناہ میں سب برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم سود کا، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کھانا، پتہ ہے یہ سود ہے پھر بھی کھا رہا ہے۔ فرمایا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنا، بدکاری کرنا، فرمایا یہ ہلکا گناہ ہے، اور ایک درہم سود کا کھانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں سود کے 72 درجے ہیں، سود اس کے گناہ کے 72 درجے ہیں۔ فرمایا ان 72 درجوں میں جو سب سے ادنا درجہ ہے ينكح الرجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سود کا 72 درجوں میں سب سے ادنا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اللہ اس کی نفرت پیدا کرے، اللہ ہمیں سود سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو سود سے بچائے، اللہ ہماری اولادوں کو اس لعنت سے بچائے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ نے 2 ٹوک اعلان کیا، اور میرے رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں میرے رب کا فیصلہ ہے سود جتنا مرضی لیتے جاؤ، اللہ نے اس کو مٹانا ہی مٹانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا وَإِن كَثُرَ الرِّبَا، سود تمہاری نظر میں جتنا مرضی بڑھ جائے، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلْ، اس کا انجام پستی ہے، کمی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تمہیں وہ بڑا نظر آئے گا، انجام اس کا تباہی اور ہلاکت
ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بھی تباہ و برباد کر دینے والا گناہ قرار دیا۔ اور پانچواں گناہ اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، او سرپرستوں، او ذمہ داروں جو یتیموں کے سرپرست بنے ہو، یتیموں کے مال کے ذمہ دار بنے ہو، آتوا الیتام اموالہم، یتیموں کا مال ایک ایک پائی ان کے حوالے کر دو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یہ بھی مت کرو کہ ان کا عمدہ مال اپنے پاس رکھ لو، جب ان کو دینے کی باری آئے تو گھٹیا ردی وہ ان کے حوالے کر دو۔ فرمایا اسی طرح ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بہانوں سے مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، لوگوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، لوگوں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مت سمجھے کہ ہم یتیموں کے مال پہ قابض ہیں، یہ مال کھا رہے ہیں۔ فرمایا وہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ یتیم کا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیموں کا سہارا بننے کی ترغیب دی۔ فرمایا ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، اپنے ذاتی مال سے ان کی کفالت کرو۔ جو یتیم کا مال کھا جائے، کمزور ترین بچہ اس کے مال پہ قابض بن کے بیٹھا ہے، فرمایا یہ گناہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور چھٹا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب میدان میں دشمن کے سامنے مقابلہ ہو، دشمن سے لڑائی شروع ہو جائے، پھر وہاں پیٹھ پھیر کر مسلمان بھاگا نہیں کرتا، اور جو یہ پیٹھ پھیر کر میدان سے بھاگ جائے، فرمایا یہ گناہ بھی تباہ و برباد کر دینے والا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والو جب دشمن سے مقابلہ ہو، میدان کے اندر آمنا سامنا ہو جائے، پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، پھر ثابت قدمی، پھر ڈٹ جانا ہے۔ پھر مومن کا ایک ہی طریقہ ہے، یا وہ مجاہد غازی بن کے پلٹتا ہے، یا پھر رب کے ہاں شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ ہاں دو صورتیں فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، ہاں اگر وہ کوئی جنگی چال کے طور پر کوئی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے پیچھے پلٹتا ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ دے کر پھر حملہ آور ہو، تو پھر پیچھے ہٹنا یہ اس کا گناہ نہیں۔ اسی طرح پیچھے اپنی بڑی فوج کے ساتھ مل کر، اپنی سپاہ اور کمانڈ کے ساتھ مل کر وہ لڑنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میدان سے پلٹ رہا ہے، فرمایا ان دو صورتوں میں تو اجازت ہے، وگرنہ جب دشمن کا سامنا ہو جائے پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، فرمایا یہ برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اور ساتواں گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ خاتون اس پہ تہمت لگانا، الزام لگانا۔ پیارے بھائیو یاد رکھیں زنا کی سزا جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے اللہ نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھی، لیکن جو کسی پر ناحق تہمت لگا دے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کی سزا میرے رب نے 80 کوڑے بیان کی، اور فرمایا ان کی گواہی بھی آج کے بعد مردود ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا جو پاک دامنہ عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی سے آپ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، محلے میں، زبان سے اس قدر الزام تراشیاں، قرآن مجید نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ،
یہ تہمتیں لگانے والے ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، قیامت والے دن بھی لعنتیں ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں ان ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان مومن کا ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اور 6 نمبر پہ فرمایا والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا، اور 7واں گناہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کسی پاک دامن پہ تہمت لگانا۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے، رب کائنات ہمیں موحد بنائے، اللہ توحید والا بنائے، اور رب کائنات اپنا عبادت گزار بنائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کے تقوی پرہیزگاری والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔